بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے ایک انٹروڈکٹری لیکچر لیا تھا، اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ۔ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوکسٹ ایک فارم پہ اٹیک کرتے ہیں اور کتنے ڈینجرس ثابت ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹرانسلیشن ہم آج کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ناؤ دیر واز اے لانگ لو کلاؤڈ ایڈوانسنگ۔ اب ایک طویل اور کم اونچا بادل آگے کی جانب بڑھ رہا تھا، رسٹ کلر اسٹل، جو ابھی بھی نارنجی رنگ کا تھا۔ اینڈ سویلنگ فارورڈ اینڈ آؤٹ ایز شی لک، جیسے اس نے دیکھا تو وہ آگے اور باہر کی جانب پھیلا ہوا تھا۔ دا ٹیلیفون واز رنگنگ، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نیبرز، ہمسائے، کوئک جلدی کرو، دیر کم دا لوکسٹ آ گئے، ٹڈی دل آ گیا، جلدی کرو۔ اولڈ اسمتھ ہیڈ ہز کراپ ایٹن ٹو دا گراؤنڈ، بوڑھے اسمتھ کی فصل زمین تک ختم ہو چکی تھی، وہ اپنی فصل کو زمین تک کھلوا چکا تھا۔ کوئک گیٹ یور فائرز اسٹارٹڈ، جلدی سے اپنے آگ کو جا کر جلا لو۔ فار آف کورس، کیونکہ بلا شبہ، وائل ایوری فارمر ہوپڈ، جب ہر کسان امید کرتا ہے، دا لوکسٹ وڈ اوور لک ہز فارم، کہ ٹڈی دل اس کے کھیت کو نظر انداز کر دے، اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ، اور اگلے کی جانب بڑھ جائیں۔ اٹ واز اونلی فیئر ٹو وارن ایچ ادر، تو ایسے حالات میں ایک دوسرے کو مطلع کر دینا ہی اچھی بات ہے۔ ون مسٹ پلے فیئر، ہر کسی کو منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایوری ویئر، ہر جانب، اس بات کا مطلب تھا کہ جب کلامٹی آتی ہے تو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ صحیح رہے، میرا کھیت بچ جائے، میری جو پراپرٹی ہے، جو بھی چیز ہے وہ بچ جائے، چلو یہ آگے چلے جائیں۔ لیکن اس کے باوجود دوسرے انسان کو آپ انفارم کر دیں کہ جلدی کرو، آگ جلاؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو کہتے ہیں یہ بھی ایک منصفانہ رویہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے دل میں امید تو اپنے آپ کو بچانے کی ہوتی ہے، لیکن آپ دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ وارن کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ آفر آف کورس، بلا شبہ، یہ ہم کر چکے۔ ایوری ویئر، ہر جانب، 50 miles، 50 میل تک، اوور دا کنٹری سائڈ، دیہی علاقے کے اوپر، 50 میل تک۔ دا اسموک واز رائزنگ، دھواں اٹھ رہا تھا۔ فرام میریج مین انیومریبل کا مطلب بے شمار، آف فائرز، بے شمار جگہ پر لگائی گئی آگ کے ڈھیروں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ دیہات کے اوپر 50 میل کے فاصلے پر، ہر جانب 50 میل کے فاصلے پر 50 میل تک لگائی گئی آگ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوکسٹ جو ہوتے ہیں 50 میل کے ایریے تک اٹیک کرتے ہیں جب ان کے لشکر آتے ہیں۔ مارگریٹ آنسرڈ دا ٹیلیفون کالز، مارگریٹ فون کی گھنٹیوں کے جواب دے رہی تھی۔ دین بٹوین کالز، اور انہی گھنٹیوں کے درمیان، شی اسٹوڈ واچنگ دا لوکسٹ، وہ کھڑی لوکسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ دا ایئر واز ڈارکننگ، ہوا جو تھی وہ سیاہ پڑ رہی تھی۔ اے اسٹرینج ڈارکنیس، ایک عجیب سی سیاہی تھی۔ فار، کیونکہ سن واز بلیزنگ، سورج چمک رہا تھا۔ اٹ واز لائک دا ڈارکنیس، یہ ایک ایسی سیاہی تھی، آف ویلٹ فائر، ویلٹ کہتے ہیں گراسی لینڈ، جیسے کہ گراسی لینڈ گھاس کے میدانوں میں لگی ہوئی آگ کی سیاہی ہوتی ہے، یہ بالکل ویسی سیاہی تھی۔ یہاں ویلٹ میں ڈی سائلنٹ ہوگا، اس کو ہم ویلٹ پڑھیں گے۔ وین دا ایئر گیٹس تھک وتھ اسموک، جب ہوا دھوئیں سے بوجھل ہو گئی، تو یہ ایک، جب ہوا دھوئیں سے بوجھل ہو جاتی ہے تو یہ ایک گھاس کے میدان میں لگی ہوئی آگ کی سیاہی کے جیسی دکھائی دیتی ہے۔ جب گھاس کے میدانوں میں آگ لگتی ہے تو وہ بہت تھک، وہاں پر بہت تھک دھواں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر گرینری ہوتی، سبزہ ہوتا ہے، تو اور وہ بہت ایک جھنڈ کی فارم میں ہوتے ہیں، تو بڑی ایک ہیوینس ہوا کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دا سن لائٹ
اسٹرینج ڈارکنیس فار دا سن واز بلیزنگ، ایک عجیب سی سیاہی تھی کیونکہ سورج جو تھا وہ ابھی چمک رہا تھا. سن واز بلیزنگ، ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گھاس کے میدانوں میں لگی ہوئی آگ کے جیسی سیاہی تھی کیونکہ ابھی سورج بھی ساتھ چمک رہا تھا. دا سن لائٹ کمس ڈاؤن، سورج کی روشنی نیچے آ رہی تھی. ڈسٹارٹیڈ، بالکل مسخ حالت میں نیچے آ رہی تھی. تھک، ایک گہری ہاٹ اورنج، شوخ نارنجی رنگ کی، گہری ہو کر نیچے کی جانب آ رہی تھی. اوپریسو اٹ واز، ہوا بالکل بند تھی. اوپریسو مین اٹ واز کلوز. ود دا ہیوینس آف اے اسٹارم، ایک طوفان کی گھٹن کے ساتھ ہوا بالکل بند تھی. دا لوکسٹ ور کمنگ فاسٹ، لوکسٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. ناؤ ہاف دا اسکائی، آدھا آسمان، واز ڈارکنڈ، سیاہ پڑ چکا تھا. بیہائنڈ دا ریڈش ویلز ان فرنٹ، سامنے والے سرخ نقاب کے پیچھے. وچ ور ایڈوانسنگ گارڈز، جن میں پیش قدمی کرنے والے محافظ. آف دی سویم، اس لشکر کے آگے بڑھنے والے محافظ موجود تھے اس سرخ نقاب کے پیچھے. دا مین سویم، بڑا لشکر. شوڈ، نظر آیا. ان ڈینس بلیک کلاؤڈ، گہرے سیاہ بادل کی شکل میں نظر آیا. ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، جو سورج کی جانب بلند ہو رہا تھا. سامنے نظر آنے والے سرخ نقاب کے پیچھے جن میں پیش قدمی کرنے والے لشکر کے محافظ موجود تھے ان کے پیچھے اصل گروہ نظر آیا. سیاہ گہرے بادلوں کی صورت میں نظر آیا جو سورج کی طرف بلند ہو رہا تھا. یعنی سامنے والے جو ریڈش نقاب تھا اس کے اندر محافظ، ان کے پیش قدمی کرنے والے، آگے بڑھنے والے لشکر کے محافظ موجود تھے اور اصل گروہ ان کے پیچھے تھا جو سورج کی طرف بلند ہو رہا تھا. یہ کہنے کا مقصد ہے. مارگریٹ واز ونڈرنگ، مارگریٹ حیران ہو رہی تھی. واٹ شی کوڈ ڈو ٹو دا ہیلپ، کہ وہ مدد کے لیے کیا کر سکتی تھی. شی ڈیڈنٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی. MCQ بھی یہ بنتا ہے کہ مارگریٹ جانتی تھی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ، کیسے مدد کریں، نہیں. دین اپ کیم اولڈ اسٹیفن، پھر بوڑھا اسٹیفن آیا. فرام دا لینڈس، کھیتوں سے بوڑھا اسٹیفن آیا. وی آر فنشڈ، ہم ختم ہو چکے. مارگریٹ فنشڈ، مارگریٹ ہم تباہ ہو چکے. دوز بیگرز کین ایٹ ایوری لیف اینڈ بلیڈ آف دی فارم ان ہاف این آور، وہ بھکاری آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے کھیت کا ہر پتا، ایون کے پتی تک چٹ کر چکے ہیں. اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹرنون، اور ابھی یہ سپہر کا آغاز ہے. اف وی کین میک انف اسموک، اگر ہم کافی دھواں اٹھا سکیں. میک انف نوائز، اور کافی زیادہ شور برپا کریں. ٹل دا سن گوز ڈاؤن، غروب آفتاب تک ہم بہت زیادہ دھواں اٹھائیں اور بہت زیادہ شور برپا کریں. دل، تو وہ سیٹل اینڈ سم ویئر ایلس پرہیپس، شاید کہیں اور جا کر ڈیرا ڈال سکیں، آباد ہو سکیں. اینڈ دین، اور پھر گیٹ دا کیٹل گوئنگ، نکارے کو بجنے دیجیے. اٹ از تھرسٹی ورک دس، یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے. لکنگ آؤٹ، بہت امپورٹنٹ پیراگراف ٹرانسلیشن کا. لکنگ آؤٹ، باہر کی طرف دیکھتے ہوئے. آل دا ٹریز ور queer، محسوس ہوا کہ تمام درخت جو تھے بہت عجیب و غریب نظر آ رہے تھے. اینڈ اسٹل، اور ساکن کھڑے تھے. کلاٹڈ ود انسیکٹس، اور حشرات سے لپٹے ہوئے تھے. دیئر باؤز، ان کی شاخیں. ویٹ ٹو دا گراؤنڈ، بوجھ کے ساتھ زمین کی طرف جھکی جا رہی تھیں یا جھکی ہوئی تھیں. دا ارتھ سیمڈ ٹو بی موونگ، دا ارتھ سیمڈ ٹو بی موونگ، زمین جو تھی وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. لوکسٹ کرالنگ ایوری ویئر، لوکسٹ ٹڈی دل ہر جانب رینگ رہے تھے. شی کوڈ ناٹ سی دا لینڈ ایٹ آل، وہ زمین کو بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی. اب آپ نے پکچر میں بھی دیکھا ہوگا جو میں نے آپ کو سلائڈس بھیجی، اس کے اندر کس طرح زمین کے اوپر وہ انسیکٹ ہی انسیکٹ ہیں، اور ایون زمین محسوس ہی نہیں ہو رہی کہاں پر زمین ہے. جہاں تک نظر جاتی ہے انسیکٹ
انسیکٹ نظر آتے ہیں. یہ وہی سچویشن ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ شی couldn't see the land at all. وہ بالکل بھی زمین کو نہیں دیکھ سکتی تھی. so thick was the swamp. لشکر اتنا گہرا تھا کہ وہ زمین کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. toward the mountains. پہاڑوں کی جانب دیکھتے ہوئے پہاڑوں کی جانب It was like looking into driving rain. یہ کسی بچھاڑ کی طرح دکھائی دے رہے تھے. جیسے بارش کی بچھاڑ ہوتی ہے بہت فریکوینٹلی بہت تیزی سے آتی ہے, بالکل اسی طرح سے یہ دکھائی دے رہے تھے. Even as she watched, حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا the sun was bloated, تو سورج تک دھندلا چکا تھا. Out with the fresh onrush of them. ان کے تازہ یلغار یا حملے, onrush اٹیک کو کہتے ہیں, حملے کو کہتے ہیں. یہاں پر آن سیٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ان کے تازہ حملے کی وجہ سے سورج تک دھندلا چکا تھا, یعنی وہ اتنا چھا چکے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین پر آنا بند ہو گئی تھی. It was half night. یہ آدھی رات کا سماں لگ رہا تھا. A perverted blackness. ایک مسک شدہ سیاہی دکھائی دے رہی تھی. Perverted کا مطلب ہے deflected, averted. Then came a sharp crack from the bush. پھر جھاڑیوں میں سے ایک تیز چٹاخ کی آواز آئی. A branch had snapped off. ایک شاخ ٹوٹ چکی تھی. Then another. پھر دوسری ٹوٹی. A tree down the slope leaned over. اور ایک درخت جو تھا وہ ڈھلان پر جھکا. سلوپ ڈھلان کو کہتے ہیں, لین جھکنا, ڈھلان پر جھکا. اینڈ سیٹلڈ ہیویلی ٹو دا گراؤنڈ. اور زمین پر جا لگا. تھرو دا ہیل. اس یالہ باری میں. آف انسیکٹس. حشرات کی اس یالہ باری میں. A man came running. ایک آدمی بھاگتے ہوئے آیا. All the crops finished. یہ امپورٹنٹ پنکچویشن بھی ہے. تمام کراپس ختم ہو گئیں, تمام فصلیں ختم ہو گئیں. Nothing left. کچھ نہیں بچا. He said. اس نے کہا. But the gongs were still beating. لیکن گھنٹے, نکارے, گونگس نکاروں کو, گھنٹوں کو, کیٹلز کو کہا جاتا ہے, ابھی بھی بج رہے تھے. And men still shouting. آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے. The Margaret asked. And Margaret asked. اور مارگریٹ نے پوچھا. Why do you go on with it then. جب سب ختم ہو چکا تو تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو, کس لیے کرتے ہو. اسٹوڈنٹس, یہیں تک آج کا لیکچر. نیکسٹ ٹرانسلیشن میں آپ کو بعد میں کراؤں گی, نیکسٹ لیکچر میں کراؤں گی. اس کی تھوڑے سے سینونیم, اس کی تھوڑی سی جو ہیں وہ ہم MCQs اور کوشچنس کی طرف بڑھتے ہیں. لیٹس سی. کوشچن نمبر سینونیم ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس وقت. چوز دا کریکٹ آنسر. پہلے why did the cock boy run. cook boy run. cook boy کیوں بھاگتا ہوا آیا. to summon the laborers. مزدوروں کو بلانے کے لیے. why did the house boy run off to the store. اسٹور کی جانب house boy کیوں بھاگا. to collect any bit of metal کے کوئی بھی bits دیکھنے کے لیے. why did they throw wet leaves onto the fire. وہ wet leaves آگ پر کیوں پھینک رہے تھے. we see. to make the smoke acrid and black. acrid bitter کو کہتے ہیں, smoke کو acrid اور black کرنے کے لیے. next ہے جی. and they neither went bankrupt. bankrupt ہوتا ہے دیوالیہ ہو جانا, بالکل ختم ہو جانا. nor got very rich. نہ تو وہ دیوالیہ ہوئے تھے نہ وہ بہت امیر تھے. means اس کا کیا مطلب ہے. that they were کہ وہ کیا تھے. تو they were enjoying a moderate living. جب انسان بالکل دیوالیہ بھی نہ ہو اور بالکل بہت امیر بھی نہ ہو تو اٹ مینس کہ وہ ماڈریٹ, درمیانہ ہے, وہ درمیانی زندگی انجوائے کر رہا ہے. enjoying a moderate living. how did the locust attack the crops. locust crops پر کیسے اٹیک کرتے ہیں. in swarms. آپشن سی اس کا کریکٹ ہوگا. swarms کی حالت میں یہ اٹیک کرتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. why did the people beat the tin cans. کیوں
ٹن کینس بجاتے لوگ ٹو کیپ دا انسیکٹس اوے، اس سے انسیکٹس دور رہتے ہیں، شور سے، دھوئیں سے انسیکٹ وہاں پر سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے۔ واٹ ڈیڈ دا فارمرز ڈو ایٹ دا ٹائم آف اٹیک، ٹائم آف اٹیک پہ فارمرز کیا کرتے ہیں؟ دے ٹک پریکاشنری میجرز ٹو کیپ دا لوکسٹ اوے، لوکسٹ کو دور رکھنے کے لیے وہ پریکاشنری میجرز لیتے ہیں۔ لوکسٹ اٹیک ان دا ایریا آف 50 مائلس، 50 مائلس کے ایریے میں وہ اٹیک کرتے ہیں۔ واٹ میڈ دا باؤز آف ٹریز ویٹ ٹو دا گراؤنڈ، کس چیز سے وہ جو تھا وہ زمین پر جا لگا، درخت جو تھا زمین پر جا لگا؟ لوکسٹ کے بوجھ کی وجہ سے۔ لوکسٹ ویٹ مین وہ زمین کس وزن سے؟ لوکسٹ کے وزن کی وجہ سے۔ لاسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہاؤ ڈیڈ دا لینڈ لک آفٹر دا لوکسٹ ہیڈ موو ٹو دا ساؤتھ، جب وہ ساؤتھ کی طرف موو کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو زمین بچ جاتی ہے وہ کیسی دکھائی دیتی ہے؟ ڈیواسٹیٹڈ لینڈسکیپ، بالکل تباہ حالت لینڈسکیپ دکھائی دیتی ہے۔ اسٹوڈنٹس آج ہمارے ملٹیپل چوائس کویسچن جس میں اٹیمپٹ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہم کویسچن آنسر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے کویسچن آنسر اس میں اٹیمپٹ ہو رہے ہیں۔ لیٹ سی، فرسٹ کویسچن ہے وٹ آر لوکسٹ، لوکسٹ کیا ہوتے ہیں؟ آپ ڈیفائن کریں گے، انسیکٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے دکھتے ہیں اور تمام فصلوں کو کھا جاتے ہیں۔ نمبر 2، وائی ڈیڈ فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن فائر، فائر پر فارمرز کیوں ویٹ لیو پھینکتے ہیں؟ ٹو میک اٹ ایکریٹ اینڈ بلیک، اس کو ایکریٹ ہی مینس بٹر، بٹر کرنے کے لیے، بلیک سیاہ کرنے کے لیے وہ ویٹ لیوز پھینکتے ہیں، کیونکہ اگر صرف آگ جلانا مقصد ہو تو وہ ڈرائی لیوز پھینکے تاکہ آگ جلدی سے جلے، ان کا مقصد ہوتا ہے دھواں کریٹ کرنا، اور گیلی لکڑی اور گیلے پتے بہت زیادہ دھواں دیتے ہیں۔ وٹ واز دا ڈیزائر آف ایوری فارمر، ہر فارمر کی کیا ڈیزائر تھی؟ کیا ڈیزائر تھی ہر فارمر کہ وہ اس کے فارم کو اوور لک کر کے نیکسٹ پہ چلے جائیں۔ ڈیڈ مارگریٹ نو وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکسٹ اوے، کیا اسے پتہ تھا کہ لوکسٹ کو کیسے دور رکھا جاتا ہے؟ نہیں، شی ڈیڈنٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی۔ وٹ واز کنڈیشن آف دا ٹریز، بڑا امپورٹنٹ سوال، کنڈیشن آف دا ٹریز کیا تھی؟ یہ پیراگراف بھی امپورٹنٹ تھا۔ وہ کلاٹڈ ود انسیکٹس تھے، زمین کی طرف جھکے جا رہے تھے، وہ کنڈیشن آپ اس کی بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ نیکسٹ کویسچن ہماری نیکسٹ ٹرانسلیشن سے اٹیمپٹ ہوں گے۔ آج کے لیے 5 کویسچن، اور ان میں کویسچن نمبر 5 امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ، کویسچن نمبر 2 فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ بھی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو بہت اچھے سے تیار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔